الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے عزیز و مکرم ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا ہم سب پہ خصوصی فضل ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو ہفتہ واری مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس اللہ کا بڑا فضل ہے ہم سب پر کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مختصر سے وقت کے لیے اپنی یاد میں بٹھایا، اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے قبول فرمایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی یاد جو ہے نا، یہ بہت عظیم نعمت ہے کہ جس کو اللہ کی یاد نصیب ہو جائے، یہ معمولی بات نہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ زمین اور آسمانوں میں غور کرنا، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا، ایک گھڑی کا غور کرنا 70 سال کی بیدیا عبادت سے افضل ہے۔ میرے جی ساتھیوں، ہم بھی اس فکر میں خانقاہوں میں تشریف لاتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارا دل اللہ کی محبت سے روشن ہو جائے، کیونکہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے اللہ پاک کو بڑا ناراض کیا ہے۔ ہمارے دل جو ہے نا، اس کے اندر سیاہی کے دبے لگتے 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 دل پورا کالا پڑ چکا ہے۔ بس ہمارا دل اللہ کے ذکر کی برکت سے، اللہ کی یاد کی برکت سے، اللہ جل شانہ کو اپنے دل میں یاد کرنا، محبت کرنا، اس کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرمائے۔ اسی مقصد کے لیے ہم خانقاہوں میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ افضل ترین ذکر ہے۔ صحابہ نے اس ذکر پر محنت کی، 13 سال صحابہ نے اس کلمے کا ذکر کیا۔ کتنے سال؟ 13 سال صحابہ نے اس کلمے کا ذکر کیا، لا الہ الا اللہ۔ 13 سال میں جب صحابہ نے اس کا ذکر کیا اور اس کی فکر کی اور اس کی دعوت دی، اس ذکر کی برکت سے اللہ نے صحابہ کے ایمان کو بلندیوں تک پہنچا دیا کہ صحابہ کے ایمان تک کوئی کسی کا ایمان نہیں پہنچ سکتا، نہ کسی قطب کا، نہ کسی غوث کا، نہ کسی ابدال کا۔ پوری کائنات تابعین سے لے کر صحابہ کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ولی آئے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء صدیقین، جتنے علماء، سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور سب کے علم کو، سب کی معرفت کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور سب کے اللہ کے ساتھ تعلق کو ایک جگہ جمع کیا جائے، اور وہ صحابی جس نے صرف آپ علیہ السلام کی ایک نظر، آپ علیہ السلام کی توجہ پڑ گئی، آپ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے ایک سیکنڈ کے لیے دیکھا، اس کے پاؤں کے جوتے کے خاک کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ 13 سال صحابہ نے اس کلمے کا ذکر کیا اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اس صحابہ کے ایمان کی گواہی دی اور شرط لگا دی کہ ان کی طرح ایمان لے کر، یعنی صحابہ کا ایمان کتنا مقبول تھا اللہ کے ہاں کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے جو ہے نا ایک معیار بنا دیا، اور اللہ جل شانہ نے خود اپنے کلام میں نازل فرما دیا کہ ان کی طرح ایمان لے کر۔ کیا صحابہ نے اس کلمے پر محنت کی تھی، لا الہ الا اللہ۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، مفہوم اس طرح سے کہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ایمان کی تجدید سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کے دل کے اندر عظمت تھی ذکر کی، کلمے کی، تو صحابہ کا ایمان ایسے اتنا ذکر کیا صحابہ نے۔ صحابہ کا اور کیا کام تھا؟ 13 سال کوئی کام نہیں، عبادت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ 13 سال صحابہ نے لا الہ الا اللہ کو ذکر کرتے گئے اور اس کی دعوت دے گئے۔ گھوڑے کے پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی زبان پر لا الہ الا اللہ چل رہے ہیں، اللہ کے ترانے چل رہے ہیں۔ کیسا ایمان بنا 13 سال میں صحابہ کا۔ آج میرا اور آپ کا بھی ایمان بن جائے اور اللہ جل شانہ کے ساتھ ہماری محبت بن جائے۔ اب یہ محبت بنے گی کیسی کہ ہم قسم سے لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، ہمارا ایمان روزانہ تازہ ہوگا۔ کیوں؟ اس سے ایمان جب تازہ ہوگا تو ایمان بنے گا، اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق بنے گا، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ میرے جی ساتھیوں، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت لا الہ الا اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگی۔ ہمیں یہ خوب کرنا پڑے گا جسے صحابہ نے 13 سال کیا۔
تو ہمیں کتنے سال کرنا پڑے گا؟ لا الہ الا اللہ اس کے جب رگڑے ماریں گے دلوں پر تو دل ہمارے صاف ہو جائیں گے، کیونکہ جیسے شروع میں بات عرض کی گئی کہ میرے اور آپ کے اللہ ہم اتنے گناہگار ہیں کہ بس یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا، پردے ڈال دیے۔ اگر اللہ ستاری کا معاملہ نہ فرماتے، ہمارے گناہوں کو چھپاتے نہیں، تو آج ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ بھی نہ ملا، بلکہ لوگ جوتے مارتے، پتھر مارتے۔ یہ تو اس اللہ جل شانہ کا خاص فضل ہے کہ ہمارے گناہوں کو اس نے چھپا دیا، لوگوں کے سامنے ہمیں اچھا کر دیا، باقی ہم اچھے تو ہیں نہیں، ہمارے اندر تو بہت سی کمیاں موجود ہیں۔ میرے جی ساتھیوں، ہم اس کلمے کو پڑھیں گے، اس کی برکت سے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کی محبت کا نور داخل ہوگا۔ ہر بزرگ میں، ہر سلاسل کی یہ ترتیب ہے کہ ہر بزرگ پر اللہ نے یہ چیز لا الہ الا اللہ کو کھولا، طریقے کو کھولا۔ ہر سلسلے نے اپنے مرید سے، سالک سے، سلسلے کے جتنے بھی مریدین سالکین گزرے ہیں، سب نے یہی پڑھا لا الہ الا اللہ۔ ہم جو اجتماعی ذکر کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اس سے ایمان تازہ ہوگا۔ جب ہمارا روزانہ کا یہ کثرت سے ذکر ہوگا تو ہمارا ایمان کہاں پہنچے گا؟ صرف حدیث میں تو یہ آتا ہے نا مفہوم اس طرح سے کہ جس نے جو روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، اور جب اس کا انتقال ہوگا اور جب قیامت کے روز اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح روشن ہوگا۔ یہ 100 کے عدد پہ جو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا، اور جو کثرت سے پڑھے گا لا الہ الا اللہ، تو پھر جب اس کو اٹھایا جائے گا تو کیا عالم۔ میرے ساتھ یہ عظیم کلمہ ہے، ہم نے اس کلمے پر محنت کرنی ہے۔ ہم دنیا کی چیزوں پر محنت کرتے آ رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، ہمارے ساری صلاحیتیں دنیا پہ خرچ ہو رہی ہے۔ ہم اپنی صلاحیتوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس پر خرچ کیا۔ صحابہ نے ساری چیزوں کو اس پر خرچ کیا، اپنے جان کو، مال کو، وقت کو، سب چیزوں کو لا الہ الا اللہ پہ خرچ کیا، ان کا ایمان۔ ہم نے اس پر خرچ کرنی اپنی تمام صلاحیتوں کو۔ ابھی ہم نے صلاحیتیں استعمال نہیں کی، ہماری صلاحیتیں موبائل میں استعمال ہو رہی ہے، فضولیات میں، لغویات میں، اس میں استعمال ہو رہی ہے، اللہ کو ناراض کرنے میں، دنیا میں استعمال ہو رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی طرف ہم توجہ دیں۔ لا الہ الا اللہ یہ عظیم کلمہ ہے، اور یہ کائنات کا نظام ہی تو لا الہ الا اللہ کی برکت سے چل رہا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک ایک شخص بھی ہوگا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، ایمان والا ایک شخص بھی ہوگا، قیامت نہیں آئے گی۔ ایک چھوٹی سی مثال ہوں، اگر یہاں سے ٹرین چلتی ہے یا بس چلتی ہے، اس میں ایک مسافر ہو تو وہ چلائے گا، پشاور لے جائے گا ایک مسافر کو، پورے ٹرین کو لے جائے گا؟ وہ پاگل ہے، بند کر دے گا۔ لیکن اللہ جل شانہ کیا اس کلمے کی کتنی قیمت ہے کہ ایک بھی ہوگا پوری دنیا میں، یہ چاند ستاروں کا، پہاڑوں کا، ہواؤں کا، دریاؤں کا، موسموں کا، پھلوں کا، درختوں کا، سب چیزوں کے، پوری کائنات کے نظام کو اللہ چلائے گا، کیونکہ یہ کلمہ عظیم ہے۔ یہ عظیم نعمت ہے کہ ایک بھی ہوگا شخص نا دنیا میں ایمان والا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، پوری کائنات کا سسٹم چلتا ہے۔ یہ چاند کا آنا اور چلے جانا، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہو جانا، ستاروں کا رات کو جھلملانا، یہ سب نظام چلتا رہے گا صرف ایک کلمے کی برکت سے۔ کائنات کو موت نہیں دے گا، جب یہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا اللہ ہر چیز کو موت دے گا، زمین کو بھی تباہ کر دے گا، پہاڑوں کو اڑا دے گا، آسمان کی چھت کو گرا دے گا، تاروں کو گرا دے گا، سورج چاند ستاروں کو زمین پر گرا دے گا، تمام مخلوقات کو موت دے دے گا، حتیٰ کہ جنات ہیں ان کو بھی موت دے دی جائے گی، فرشتوں کو بھی موت دے دی جائے گی، جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت دے دی جائے گی، میکائیل علیہ السلام کو، اسرافیل علیہ السلام کو، اسرائیل علیہ السلام لے جائیں گے۔ تو تب اللہ پوچھیں گے کہ اب بتا کون بچا؟ اسرائیل علیہ السلام فرمائیں، عرض کریں گے یا اللہ ایک تیری ذات اور ایک میری ذات۔ اللہ کہے گا تو بھی میری ایک مخلوق ہے، آج تو بھی فنا ہو جائے، اس کو بھی موت دے دی جائے گی۔ جو پورے مخلوقات کی روح قبض کر رہے آج اس کو بھی موت دے دی جائے گی۔ تو یہ کلمہ پڑھنے والا کتنا عظیم ہے میرے بھائیوں، کہ ایک کلمہ پڑھنے والا ہوگا یہ نظام سارا چلتا رہے گا۔ جب یہ بھی ختم ہو جائے گا فرشتے بھی ختم، جنات، انسان، چرند، پرند، پہاڑ، سورج، ستارے، آسمان، دریا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ اس کلمے پہ ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے اس کلمے پر محنت نہیں کی ہے۔ لا الہ الا اللہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ کہ میرا اور آپ کا یقین اللہ کی ذات پر بن جائے، کہ پوری کائنات کے نظام کو چلانے والے ایک تن و تنہا اللہ جل شانہ، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں، نہ وہ کسی سے جنا ہے۔
وہ اپنی ذات میں وہ صمد ہے، احد ہے، ایک ہے، پوری کائنات سے بے نیاز ہے، پوری کائنات نافرمان ہو جائے اس کی ذات پہ اثر نہیں پڑتا، اور پوری کائنات فرما بردار ہو جائے تب بھی اس کے شان میں بڑائی نہیں آئے گی، ذات پر کچھ فرق نہیں پڑے گا، اس کی شان تو روزانہ ویسی بڑھتی رہتی ہے۔ وہ ایسے اللہ ہے۔ یہی کلمے کا تقاضا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کو پہچانے، اس پہ ہم نے محنت کر رہی ہے۔ محنت سے یہی مراد ہے کہ اللہ کی ذات پر ہمارا یقین بن جائے، اس کی محبت، اس کی معرفت ہمارے دلوں پہ آ جائے۔ آج میرا اور آپ کا یقین دنیا کی چیزوں پر ہے، یہ چیز ہوگی تو کامیابی ہوگی، مکان ہوگا، محلات ہوں گے، جائیداد ہوگی، مال ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر اس میں کامیابی ہوتی، فرعون کے پاس حکومت تھی، خزانے تھے، مال تھا، ساری چیزیں تھی، تو کیوں ناکام ہو کر چلا گیا؟ قارون کے بڑے بڑے خزانے تھے کہ گھوڑوں پہ ان کی چابیاں آتی تھی، اونٹوں پر، بتاؤ وہ سارے خزانوں والے کہاں چلے گئے؟ کامیاب ہوئے ناکام ہوئے؟ کیوں؟ کلمہ نہیں تھا ان کے پاس، ایمان نہیں تھا ان کے پاس، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ تو کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اللہ کی رضا سے، ایمان سے ہے، اللہ کی ذات پر یقین سے ہے۔ تو لہٰذا ہم کامیابی والے راستے پر چلے، ہم ناکامی والے پر نہیں چلے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مفہوم اس طرح سے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے، ہمیں دین کی سمجھ دی ہے، بس عمل کرنا ہے، فکر کرنی ہے، اس کو لے کر چلنا ہے۔ شیطان اور نفس دو چیزیں، دو دشمن ہمارے ساتھ ہے، ایک اندر کا ایک باہر کا، اس کے ساتھ لڑتے لڑتے چلنا ہے، اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ میرے جی ساتھیوں، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آج اللہ کی ذاتی عالی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر یقین نوکری کا ہے، تجارت کا ہے، مال کا ہے، دکان کا ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ بس میرا اور آپ کا یقین بن جائے کہ پوری کائنات کا نظام کون چلا رہے؟ ایک اللہ چلا رہے۔ صحابہ کے دل میں اللہ کا یقین تھا۔ ایک صحابہ راستے پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں گدھا مر گیا، تو صحابہ کا یقین تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا تھا؟ صحابی نے فوراً دعا میں کھڑا ہو کے 2 رکعت نفل پڑھی، دعا کرنے لگے، یا اللہ اس کو تو قیامت کے روز بھی زندہ کرے گا، ابھی زندہ کرتے ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اللہ نے اس گدھے کو زندہ کر دیا، کیونکہ صحابہ کو پتہ تھا کہ سب کچھ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں۔ اللہ کی ذات پر ایسا کامل یقین تھا صحابہ کا۔ یہی یقین تو بنانا ہے کہ ہمارے دل میں مخلوق ختم ہو جائے، مخلوق سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج جو لوگ آئے ہیں اس سے مجھے فائدہ نہیں ہے، نہ آپ کو کسی کو فائدہ نہیں ہوں گے، تب بھی کسی کو فائدہ نہیں۔ ہم سب نے اللہ کے لیے آنا ہے۔ کس کے لیے آنا ہے؟ اللہ کے لیے آنا ہے، کسی کی ذات کے لیے نہیں آنا۔ میرے ساتھیوں، ہمارا یقین اللہ کے ساتھ بن جائے، اللہ کی ذات پر ہمارا مکمل یقین ہو، کامل یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لیے سلاسل میں جو ہے نا مراقبات رکھے گئے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ ذکر اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا دھیان ہمیں نصیب ہو جائے۔ ذکر کرنے سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے کہ ہم ایسے ذکر کریں، اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کریں کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے اور اللہ ہمارا نگہبان ہو جائے۔ ذکر کرتے کرتے جب اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ نگہبان ہو جاتا ہے، جب اللہ نگہبان بن گیا تو پھر وہ برائی سے خود ہی بچاتا ہے۔ جب اللہ اس کو دیکھتا ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جس کو دونوں میں سے ایک بھی حاصل ہو گیا، کمال کی چیز ہے۔ اگر تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تمہیں حاصل ہو گیا، مجھے حاصل ہو گیا، اس کو ہر جگہ جب اللہ نظر آئے گا تو پھر وہ برائی کر سکتا ہے، کرے گا، تو برائی کی طرف جائے گا تو اللہ مجھے نظر آ رہے گا، کیونکہ اس ذات، تو پھر خود برائی سے دور ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، جب ہم کسی کو کہتے ہیں یار اس کو دیکھنا، یا کسی کا ٹھیلا ہوتا ہے یا موٹر سائیکل کسی کے حوالے ہم کرتے ہیں یار اس کو دیکھتے رہنا، تو دیکھنے سے کیا مطلب ہے؟ صرف یہی مطلب ہے کہ وہ جو بھی کرے دیکھتے رہے، چور آئے ٹھیلا لے جائے دیکھتا رہے۔ یا دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ اس کی نگہبانی کرنا، کوئی ٹھیلے کو چورا کے نہ لے جائے، کوئی اس میں سامان نہ لے جائے، کوئی بائک کا پیٹرول چوری نہ کر دے، کوئی بائک کو اٹھا کے نہ لے جائے، بچہ کوئی شرارت نہ کرے، بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھنے سے یہ مراد ہوتا ہے کہ نگہبانی کرنا۔ اس طریقے سے جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور یہ ہمارا یقین بن جائے اور یہ کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے، تو تب بھی ہمارا بہت بھلائی کا معاملہ ہوگا۔ کیوں؟
جب اللہ ہمارا نگہبان بن گیا اور وہ اس نے ہم پہ نظر رکھی ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ برائی سے بھی بچائے گا. برائی کی طرف جائیں گے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ایسے اسباب بنا دے گا کہ ہم خود اس سے دور ہو جائیں گے. چاہے وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے. مثال کسی برائی کی جگہ ارادہ کیا جانے کا، اب وہاں جانے کا ارادہ بھی ہو گیا، پلان بھی تیار ہو گیا، جیسے بس قدم چلنے کو اٹھے بس تھوڑی سی طبیعت خراب ہوگی، چلو یار کل چلیں گے. تو یہ ہے اللہ کا دیکھنا کہ پھر ایسے اسباب اس کی مرضی ہے کہ وہ کیا اسباب ہے. تو پھر اس طرح جب اللہ ہمارا نگہبان بن جائے گا تو اللہ ہمیں ہر چیز سے روکے گا، حتیٰ کہ شیطان خبیث سے بھی ہماری حفاظت کرے گا، نفس سے بھی ہماری حفاظت کرے گا. تو مقصد یہ ذکر کرنے کا کہ اللہ ہمارا نگہبان بن جائے. اور کیا مقصد ہے؟ اللہ کا یقین بن جائے اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ کی محبت ایسے دل میں سمائی تھی، رگ میں سمائی تھی کہ ایک دفعہ کسی نے پتھر مارا. جب کسی نے پتھر مارا، خون بہنے لگا. سامنے ایک پٹی کرنے والا آیا، اس کی پٹی وٹی کرنے لگا، زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے پٹی کرنے لگا. تو جیسے وہ زمین، اس کا جسم زخم سے خون نکلتا ہے، زمین پر گرتا ہے تو اس خون سے بنتا ہے لفظ اللہ. بتاؤ اس کے خون کے اندر کتنی محبت تھی اللہ، اس کے دل میں اللہ کی کتنی محبت. تو پٹی کرنے والا حیران ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسا ہے. یعنی اس کا خون بھی اللہ کی یاد سے، اللہ کی ذکر سے اور اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں. یہی تو ذکر کا مقصد ہے کہ ہمارے رگ میں اللہ بن جائے. ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کریں، ایسے کثرت سے ذکر کریں کہ ہمارے جسم کا روح ذرا اللہ کی یاد میں لگ جائے. یہی سلاسل میں سلطان الاذکار کیوں رکھے گئے؟ اسی وجہ سے رکھے گئے کہ جسم کا روح ہر چیز، بال حتیٰ کہ جسم پہ جتنے بال ہیں سارے ذکر کرنے لگے. خون کے جتنے قطرات ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرے. اور لیٹ کے ذکر، جب سانس ہے تو سانس لیتے ہوئے بھی ہماری لا الہ الا اللہ کی سزائیں چلتی رہے سانس کے ذریعے سے. یعنی ہمارے جسم کا ہر اعضاء ذکر پہ آ جائے. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کیسے محبت اللہ کی دل میں بسائی تھی، خون میں بسائی تھی. اور جب علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی لفظ اللہ کہتا، کوئی اللہ کا نام لیتا، جیب میں مٹھائیاں رکھی ہوتی تھی، فوراً مٹھائی نکال کے اس کے منہ میں ڈال دیتا. کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرتے ہو؟ کہا کوئی میرے محبوب کا نام لے، اس کا منہ شیرینی سے میٹھا نہ کروں تو اور کیا کروں. اب ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی اللہ کا نام لے ہم بوجھ ہو جاتے ہیں کہ کب یہ بات ختم ہوگی، کیونکہ محبت نہیں ہے دل میں. جب دل کے اندر محبت آ جائے گی اللہ کی، پھر ہمارے سامنے کوئی پوری رات بھی اللہ اللہ کرے گا نا تو ہم کہیں گے سب کچھ چھوڑنے کے تیار ہے، لیکن اللہ کا نام سننے کو تیار نہیں، بیٹھ جائیں گے. کیونکہ ذکر نفاق کو ختم کر دیا. کس کو؟ کثرت ذکر منافق نہیں کر سکتا. قرآن کی تلاوت منافق نہ سن سکتے نہ کثرت سے کر سکتے. میرے جی ساتھیوں، پھر ہمیں اللہ سے ایسی محبت ہو جائے گی، کوئی شخص ہمارے سامنے اللہ کا نام لے گا ہمیں مزہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کیسی محبت تھی اللہ سے. فرشتوں نے پوچھا، آئے ہائے، جب فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ سے پوچھا فرشتوں نے، یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کیوں بنایا، اپنا خلیل کیوں بنایا؟ کہا بنا دیا اللہ، میں نے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل. اور میں اللہ اس کا امتحان لے، کہا جاؤ لے لو اس کا امتحان. ایک فرشتہ آیا، پہاڑ پہ بیٹھ گئے، اللہ اللہ کی ضربے لگانا شروع کی، اللہ اللہ کرنا شروع کیا. ابراہیم علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے جا رہے. جب سنا کہ کوئی بیٹھا ہوا اللہ کا نام، چلے گئے. آپ نے میرے محبوب کا نام لیا، میرے رب کا نام لیا، ایک دفعہ اور لیجیے. آپ کے منہ سے میرا اللہ کا نام نکلتے مجھے لذت محسوس ہوتی ہے، مجھے سکون ملتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے. ایک مرتبہ پھر میرے اللہ کا نام لو. تو اس فرشتے نے کہا بکری دے گا؟ پھر اللہ کا نام لو. اس نے کہا بکری لے لے، ایک بکری دے دی. کہا اب لینا. فرشتہ کہتا اللہ. ابراہیم علیہ السلام کو خوشی ہوتی. پھر کہا ایک دفعہ اور کہ اللہ. کہا اور بکریوں نے. کہا یہ بھی لے لے. اللہ. خوشی ہو. پھر کہا اور، پھر اللہ کا نام لے. فرشتے نے کہا یہ سارا ریوڑ دیتے تب لوں گا اللہ کا نام. سارا ریوڑ لے لیا. پھر کہا اللہ. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اور ایک دفعہ اور بول اللہ. تو کہا اب تو تیرے پاس دینے کوئی کچھ نہیں ہے. کہا مجھے لے لے، میرے اللہ کا نام لے لے، میں تیرے ساتھ جانے کو تیار، تیری بکریوں کو چراؤں گا. اب تیری ملکیت میں آ گئی. تو اللہ نے جب خلیل اللہ بنایا تو محبت سے کیسے عشق تھا اللہ کا، کیسے محبت تھی اللہ کی. آج اللہ کا نام سنتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں جو ہے نا مزہ نہیں آ رہا، ہم پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے.
بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کا نام جہاں پر ہو ہمیں اس مجلس سے اٹھنے کا دل ہی نہ کرے۔ یہ ہونی چاہیے محبت اللہ کی۔ اور اللہ کی محبت، سلسلہ نقشبند کے ایک بزرگ تھے، کتابوں میں لکھا ہے واقعہ، ایک بزرگ تھے، اس کی ایک بیٹی تھی، 2-3 سال کی بیٹی تھی، اس کا نام حفصہ تھا۔ اپنی بیٹی سے اس کو بڑی محبت، اور بیٹی اس سے بڑی محبت کرتی۔ وہ جب گھر میں لیٹے ہوتے، وہ چھوٹی بیٹی آتی 2-3 سال کی، سینے پر لیٹ جاتی، ابا سے باتیں کرتی، اور جو نا ابا ان سے باتیں کرتے ہیں، کرتے مس طرح وہ بچی خوش ہو جاتی، کبھی ڈانٹتی، کبھی، یعنی بچوں کی جو حرکتیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ جب اس کے موت کا وقت آیا، قریب تھا، تو وہ بچی آئی، سینے پہ لیٹی، بچی کب سے ابا ابا کر رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، ابا کوئی توجہ نہیں ہے۔ بار بار اصرار کرنے پہ بچی کے ابا نے کچھ توجہ نہ دی، بچی ناراض ہو کے چلی گئی، دوسرے کمرے میں بیٹھ گئی، تو رونا شروع کر دیا بچی نے۔ اس کی اماں پوچھتی، حفصہ کیوں رو رہی ہو؟ کہ ابا جان مجھ سے بات نہیں کر رہے، تو میں نے ابا سے کٹی کر لی، ناراض ہو گئی، میں بھی ابا سے بات نہیں کروں گی۔ تو ماں کو فکر ہوگی کہ بچی رو رہی ہے، ماں نے بچی کو گود میں لیا، اپنے شوہر کے پاس جاتی، کہ آپ نے حفصہ جو نا ناراض کر دیا، حفصہ کو یہ آپ سے بولنا نہیں چاہ رہی، اس کو منا لو تاکہ آپ سے بولنا شروع کریں۔ کوئی آواز نہیں دے رہا۔ دوسری مرتبہ، جب تیسری مرتبہ بولا، اس کی آنکھ کھلی، کہا کون حفصہ؟ میں کسی حفصہ کو نہیں جانتا ہوں۔ کہا میں نے اپنے یار کو منا لیا، اسی کو دل میں بسا لیا، یہ کہا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر روح پرواز کر گئی۔ یعنی ایسے اللہ سے محبت تھی کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی بلا دیا۔ یعنی بچوں کی کتنی محبت تھی، اپنے اولاد سے کتنی محبت تھی، لیکن اللہ کی محبت میں سب فیل۔ اللہ کی محبت غالب۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہم اللہ کو غالب رکھتے ہیں یا اگر بچوں کو غالب رکھتے ہیں؟ کس کو غالب رکھتے ہیں؟ جہاں اللہ کی محبت آ جائے وہاں دنیا کی تمام رشتوں کی محبت مغلوب ہونی چاہیے، اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں اللہ کی محبت غالب نہیں ہے، ہم نے مال کو غالب رکھا ہے، اہل و عیال کو غالب رکھا ہے، رشتہ دار کو غالب رکھا ہے۔ جہاں رشتہ داروں میں خرافات ہوں، ایسے محفل کیا جائے جہاں اللہ کے ناراضگی کے اسباب موجود ہو، وہاں ہم رشتہ دار کو تو ناراض نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کو ناراض کر سکتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ابھی اللہ کہاں ہے ہمارے دل کے اندر؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں اللہ کی محبت کی بات ہو، اللہ کی ذات کی بات ہو، وہاں بیوی کو بھی بلا دے، بچوں کو بھی بلا دے، والدین کو بھی بلا دے، رشتہ داروں کو بھی ذہن سے نکال دیں۔ اللہ کی جہاں محبت کی بات ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ والدین کی ہم نافرمانی کریں، نافرمانی مراد نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی محبت ہو وہاں دنیا کی تمام چیزوں کی محبت دل میں نہیں، اللہ کی محبت سب سے غالب ہو۔ میرے دل میں، آپ کے دل میں کس چیز کی محبت غالب؟ اللہ کی محبت غالب ہے؟ نہیں ہے۔ ہم اس کی محنت کریں، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھیں تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت غالب آ جائے۔ جہاں اللہ کی محبت کی بات ہو اور جہاں مال کی بات ہو، ہم مال کو چھوڑ دیں، اللہ کی محبت کو ترجیح دیں۔ جہاں اللہ کی محبت کی بات ہو اور رشتہ داروں کی بات ہو، وہاں رشتہ داروں کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کو ہم ترجیح دیں۔ جہاں محلے کی بات ہو، دوست احباب کی بات ہو، وہاں اللہ کی محبت کو ہم ترجیح دیں۔ اللہ کی محبت میں کسی چیز کو جگہ نہ دیں، اللہ کی محبت کو سب سے غالب رکھیں۔ ہم نے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، انسان ہے، کمزور ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس پر محنت کرنی ہے۔ ہم نے اتنا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے اور کثرت سے تمام اذکار کرنے ہیں کہ ہمارے دل میں جو نا اللہ کی محبت غالب آ جائے۔ اور اللہ کی محبت کے مقابلے میں ساری محبتیں، آئے ہائے، یوسف علیہ السلام، غالباً زلیخا نام تھا نا، زلیخا، کہ وہ ایسی دیوانی بنی یوسف علیہ السلام کی، تو جب ان کی باندیوں نے اور بادشاہ کی باندیوں نے اور دوستوں نے، سہیلیوں نے پوچھا کہ آپ غلام پر اتنی عاشق ہو گئی، کہا تم نے اس کو دیکھا کہ اس کے حسن کا جلوہ نہیں دیکھا؟ سب کے ہاتھ میں سیب پکڑا دیے، چھری پکڑا دی، کہا لائن سے کھڑے ہو جاؤ پھر میں دیکھوں گی۔ اور جب وہ آنے لگے، میں اشارہ کروں کہ آ گئے یوسف علیہ السلام، تب سیب کو کاٹنا شروع کر دینا۔ تو جیسے یوسف علیہ السلام آئے، جیسے عورتوں نے دیکھا، اتنا اللہ نے حسین بنایا تھا کہ انہوں نے سیب پہ چھری پھیرنا شروع کر دی، اپنی انگلیاں کاٹ دی، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ایسی اللہ نے حسن دیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا، دیکھا آپ نے اپنی انگلیاں کٹا لی، کیسا حسین ہے، اس پہ میں عاشق نہ ہوں تو کس پہ عاشق؟ یعنی ایسے عاشق۔ لیکن جب وہ ایمان والی بنی اور یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں آئی، پھر رات کا وقت ہوتا، وہ یوسف علیہ السلام کو، بستر کو، سب چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔
یعنی دیکھو عشق مجازی میں کیا کیفیت تھی اور عشق حقیقی میں کیا کیفیت تھی. پھر وہ اللہ کا نبی بستر کو چھوڑ کے، اللہ کے نبی کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے باتوں میں کھڑی، نماز میں کھڑی ہو جاتی تھی، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں. جب اللہ سے اس کا تعلق بنا، دنیا کی محبت کی حقیقت ختم ہو گئی. تو یوسف علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ اللہ کا حکم ہے. میرے ہی ساتھیوں، تو جب کہا کہ ہاں اچھا اللہ کا حکم ہے، تو پھر اللہ کے نبی کے ساتھ میرے ہی ساتھیوں مطلب یہ ہے کہنے کا کہ یہ اللہ کی محبت ہے. اب بھی نے میں محبت کا ذائقہ چکا نہیں. جس دن میں نے اور آپ نے اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھ لیا نا، تو یہ دنیا کی اور مخلوقات کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے. عشق مجازی کی یہ تاثیر موجود ہے کہ لوگ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو جب عشق حقیقی ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے ساتھیوں دعا کرو کہ اللہ مجھے اور آپ کو عشق حقیقی نصیب فرمائے. اللہ اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کا ذائقہ ہمیں چکھوا دے. اللہ ہمیں نصیب کر دے. یہ رو رو کر مانگنے کی چیز ہے میرے ساتھیوں. ہم اللہ سے رو رو کے مانگے، یا اللہ اپنا عشق عطا کر دے، اپنی محبت عطا کر دے، اپنا تعلق عطا کر دے. اور جس کو اللہ مل جائے پھر اس کو مخلوق کی پرواہ نہیں ہے. وہ تمام چیزوں سے وہ بھی بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے. جب اس کو اللہ حاصل ہو جاتا ہے پھر وہ کسی چیز کی پرواہ. صحابہ کو اللہ حاصل تھا. جب صحابہ ایران کو فتح کرنے کے لیے پہنچے، ایران والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے سارے راستے بند کر دیے، بند باندھ دیے، سارے راستے بند کر دیے. امیر لشکر کو اطلاع ملی کہ بھئی آگے سمندر ہے، راستے تو بند ہے، کیا کریں؟ امیر لشکر نے فرمایا کہ سمندر میں گھوڑوں کو دوڑا دو. میں اور آپ ہوتے سمندر مخلوق سے ہم ڈر جاتے ہیں نا کہ موجیں مار رہے ہیں، ہمیں ڈبا دے گا، ہمیں موت کا لقمہ بن جائیں گے ہم. لیکن صحابہ کا تعلق اللہ سے کیسا تھا کہ یہ مخلوق ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی جب تک خالق نہ کہے. یہ خالق کی محتاج ہے، ڈال دو گھوڑوں کو سمندروں پر. صحابہ نے گھوڑوں کو سمندروں پر ڈالا، سمندر پار کر دیے. جب ان کے گھوڑے کے نال کو دیکھا گیا، ایک قطرہ پانی کا نہیں. جب ہمیں بھی عشق حقیقی نصیب ہو جائے، اللہ کے ساتھ ایسے تعلق نصیب ہو جائے، تو دنیا سے پھر ہمیں ڈر نہیں لگے گا، کسی مخلوق سے نہیں. کیونکہ دل میں یہ ایمان راسخ ہو چکا ہوگا کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں. آگ کے اندر جلانے کی تاثیر خود کی نہیں ہے، اللہ نے رکھی ہے. تو آگ مجھے نہیں جلا سکتی. پانی میں ڈبونے کی تاثیر نہیں، اللہ نے رکھی ہے. جب اللہ چاہے اس تاثیر کو ختم فرما. ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالا، اللہ نے کیسے تاثیر ختم کر دی؟ براہ راست آگ کو حکم کیا میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی بن جا، سلامتی والی بن جا. آگ تو گرمائی دیتی، اب وہ ٹھنڈک دے گی. اسی آگ کے اندر اللہ نے انار کا درخت لگایا، پھل لگایا، 40 نال، اسی میں نماز پڑھتے رہے. تو ہر مخلوق کی تاثیر اپنی ہے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جب چاہے اس کی تاثیر ختم کرے. پہلے ہم اللہ کے تو ہو جائے نا. جب انسان اللہ کا ہو جائے تو سونے کی کیا تاثیر؟ جب انسان پھر ہاتھ سونے پہ مٹی پہ رکھے گا، اللہ اس کو سونا بنا دے. اللہ تو مل جائے نا ہمیں اللہ کی چاہت ہو، اللہ کی طلب ہو کہ ہمیں اللہ مل جائے، دنیا کی طلب نہ ہو. اور جس کو اللہ مل جائے اس کو سب چیزیں مل جائیں، اور جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ نہ ملا. خدا کی قسم سے مال کے مل جانے سے کچھ نہیں ہوتا، مال کے مل جانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. مطلب جو اللہ دے دے بطور نعمت کے، اللہ کے دین پہ خرچ ہو، اللہ اس کی بات نہیں کر رہا. یعنی اگر ہمیں لالچ ہو، مال کی ہوس ہو ہمارے دلوں کے اندر، تو مال سے کچھ نہیں ہوتا. مال سے کچھ ہوتا قارون کامیاب ہو چکا ہوتا، فرعون کامیاب ہو چکا ہوتا، شداد کامیاب ہو چکا ہوتا، نمرود کامیاب ہو چکا ہوتا. تو مال سے کچھ، مال کے اندر کوئی کامیابی نہیں. جس کو اللہ مل جائے یہ کامیاب. یہی ہمارا ذکر، ہفتہ واری ذکر کی محنت ہوتی ہے کہ ہم یہاں ذکر کریں تاکہ ہمیں ایندھن فراہم ہو جائے، اور ہم اپنے اپنے مقام پر جب جائیں، گھروں پر جائیں، تو خوب کثرت سے اتنی چاشنی ہمیں حاصل ہو جائے، اتنی محبت ہمیں اللہ سے ہو جائے، تاکہ ہمیں اللہ کا نام لیتے ہوئے مزہ آئے، اللہ کا ذکر کرتے ہمیں مزہ آئے، اللہ کا ذکر ہم پر بوجھ نہ لگے، بلکہ ہمیں خوشی ہو، تمنا ہو. جب 10 روپے، 50 روپے، 1000 روپے گم ہو جائے افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کسی چیز کے کھو جانے پر. اس طریقے سے جس دن ہمارا ذکر کم ہو،
جس دن نمازوں میں سستی ہو، جس دن دعاؤں میں سستی ہو جائے، جس دن اللہ کے ساتھ تعلق میں سستی ہو جائے، اس دن ہمیں بے چینی ہونی چاہیے، ہمیں دکھ ہونا چاہیے، ہمیں تکلیف ہونا چاہیے۔ یہی تو ایمان ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی یاد سے ہم غفلت میں چلے جاتے ہیں اور کوئی عمل ہمارا چھوٹتا ہے اور ہمیں بے چینی نہیں ہوتی، تو پھر زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ کیفیت کیوں نہیں آ رہی، کہ ہمیں یہ کیفیت حاصل ہو۔ جیسے مال کے کھو جانے پہ افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اس طرح اعمال کے ضائع ہونے پر بھی ہمیں دکھ ہو، افسوس ہو، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسا وقت ہم پر نہ آئے، ایسا لمحہ نہ آئے تاکہ ہمارا ذکر چھوٹ جائے، ذکر میں ہماری کمی آ جائے، اللہ کے ساتھ تعلق میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں کمی نہ آنے دیں، بلکہ اللہ سے مانگتے رہے گئے۔ نوکری کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ میرے وقت کے اندر تو برکت ڈال دے تاکہ میں تیرے ذکر سے غفلت بھی نہ ہوں، میرا نصاب بھی پورا ہو۔ یہ مانگنے کی چیز ہے۔ خدا کی قسم سے جس کے وقت میں اللہ برکت دے دینا، تھوڑے سے وقت میں وہ بہت زیادہ ذکر کر دے۔ بہت سے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 12 گھنٹے نوکری کر رہے ہوتے ہیں، ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، ملازمت تجارت پر ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی جب ان سے پوچھو تو ماشاءاللہ سے ان کا ذکر کتنا کثیر ہوتا ہے، کثرت سے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ کیا اللہ وقت میں برکت ڈالتا ہے۔ یہ دعا کرے اگر ہم حالات کے اندر ہیں، مصائب کے اندر ہے، مصروف ہے، تو اللہ سے مانگے اللہ میرے وقت کے اندر برکت ڈال دے، اور کمی پیش آئے ذکر میں 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ ہمارے وقت کے اندر اللہ برکت ڈال دے گا۔ تھوڑے سے وقت میں ہمارا بول ذکر ہو جائے، اور جب کام میں مصروف ہو تو ہاتھوں سے ذکر، زبان قلبی ذکر کریں، قلب پہ ذکر کرتے رہیں، یعنی ذکر کو ہم اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا بنا لیں، اللہ کی یاد کو اوڑھنا اور بچھوڑنا بنا لیں، اللہ کی ذکر سے ہمیں محبت ہو جائے، اللہ سے ہمیں محبت ہو جائے، تو کیا خیال ہے؟ اللہ سے محبت کریں گے نا، ہم اللہ کے عاشق بنیں گے نا انشاءاللہ، اللہ کو اپنی معشوقہ بنائیں گے کہ نہیں؟ بنائیں گے کہ نہیں؟ معشوق بنانے تو کسی عورت کو نہیں بناؤ، اللہ کو بناؤ، خود عاشق بن جاؤ، اس کو معشوق بنا لو، اور اللہ عاشق بن جائے، ہمیں اپنا معشوق بنا لیں۔ دونوں دعا ہم کریں، یا اللہ تو ہمیں اپنا محبوب بنا لے اور تو ہمارا محبوب بن جائے۔ یعنی ہم بھی اللہ سے عشق کریں اور اللہ بھی ہم سے عشق کرے، اور اللہ ہم سے کر رہا ہے عشق، ابھی ہم نے عشق نہیں کیا۔ اگر اللہ ہم سے عشق نہ کرتا، اپنے ذکر کی توفیق نہ دیتا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، کہ اپنے ذکر کی ہمیں توفیق دیتا ہے، اور اللہ تو ہر انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے محبت میں کمی نہیں آتی ہے۔ کمی ہمارے اندر ہو سکتی ہے، اللہ کی محبت میں نہیں ہے۔ اللہ تو ہر انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب ہم بھی اس محبت کا حق ادا کریں، ہم بھی اللہ کو خوب چاہیں، زیادہ چاہیں، اس کے تعلق کو، اس کے محبت کو، اس کے عشق کو، اور کہتے ہیں کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ مل جاتا ہے۔ انشاءاللہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اس کو اللہ مل جاتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں، جو اس جستجو میں نا موت سے پہلے پہلے اللہ اس کو مل جائے گا، لیکن کسی کو رکھنا 3 سال کا ہے، کسی کو 10 سال کا، کسی کو 25 سال کا، کسی کو 20 سال کا، کھستے جاؤ، ملے گا ضرور اللہ انشاءاللہ، یہ ہو نہیں سکتا۔ تم اپنے اللہ کے یاد کو اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا بنائے۔ ابھی اللہ کی محبت میں ذکر کریں کہ انشاءاللہ سارے ساتھی چست ہو جائیں، سستی ختم، چست، یہ نہیں کہ بیٹھے مجلس میں ہیں اور ذہن کہیں اور ہے، بیٹھے تو یہاں پہ جسمانی طور پہ اور گھوم رہے کسی سائیکل پہ، کسی رکشے پہ، کسی موٹر سائیکل پہ، کسی ملازمت پہ، ایسا نہیں ہو، بلکہ ہمارا ذہن بھی ادھر ہو، ہماری توجہ بھی ادھر ہو، جسمانی روحانی دونوں طور پہ ہم یہاں موجود ہیں۔ ہر ساتھی 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ دم کر کے پورے جسم پر